الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما امامنا و سیدنا و مقتدانا و مولانا ابی عبداللہ الحسین ابن علی و سائر شہداء کربلا ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح عالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ کثیرۃ التامۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات،
الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر UK میں 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان ولایت آج 5ویں مجلس سے امام حسین علیہ السلام ہے. ہم نے 4 مجالس میں آپ کی خدمات عالیہ میں آیات کا تجزیہ و ترکیب، کچھ احادیث اور کچھ نکات پیش کیے جن سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں اور یہ اندازہ ہوا کہ غدیر کتنا اہم موضوع ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بڑی بڑی کتب، بڑے بڑے والیوم لکھے ہیں اس سلسلے میں. مثلا ایک بزرگ عالم نے صرف یہ لکھا اسناد و احادیث الغدیر. انہوں نے یہ لکھا کہ غدیر کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان کی سند کیا ہے. تو یہ اتنا اہم موضوع ہے امت مسلمہ کا اور مس انڈرسٹوڈ بھی ہے. زیادہ اس کو بیان نہیں کیا گیا جس زاویے سے بیان کرنا چاہیے تھا. ولایت دراصل رکن رکین ہے اسلام کے لیے. آج میں چاہوں گا کہ ابتدا ایک حدیث شریف سے کروں. امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کہ ایک صحابی ہیں زرارہ ابن اعین، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 5ویں امام سے سنا کہ بنی الاسلام علی 5. ایک حدیث بیان ہو چکی 6 امام کی، آج حدیث آ رہی ہے 5ویں امام کی. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 پہ ہے. علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایت لنا اہل البیت. فاؤنڈیشن اسلام کی جس بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ 5 ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان کے روزے ہیں اور ہماری ولایت ہے. سال تو میں نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے ایو شیئن افضل ذالک، ان 5 میں سے افضل کون سی ہے؟ قال الولایت، آپ نے فرمایا ولایت. ولایت وہ موضوع ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے. امام اسے نہیں کہتے جو صرف نیوز دے، امام اسے کہتے ہیں جو لاجک بتائے، فلسفہ بتائے. میں نے پوچھنا چاہا کہ کیوں سرکار ولایت کیوں افضل ہے؟ آپ نے میرے سوال سے پہلے فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس لیے کہ ولایت نماز کی بھی چابی ہے، زکوٰۃ کی بھی چابی ہے، حج کی بھی چابی ہے، روزے کی بھی چابی. آپ ملینر ہوں، ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، آپ کا خزانہ اندر ہو اور چابی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چابی ہو تو خزانہ کھلے گا،
یعنی امام نے بتا دیا اعمال کا خزانہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک ولایت کی چابی نہیں لگے گی. آپ جتنے بھی اعمال کر لیں وہ کھلیں گے تب، ان کی ویلیو تب بنے گی جب ولایت کی چابی لگے گی. والوالی دلیل علیہن، اور ولایت والا دلیل ہے دعوے کی. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. نماز دعویٰ ہے، زکوٰۃ دعویٰ ہے، حج دعویٰ ہے، روزہ دعویٰ ہے، ولایت علی سب کی دلیل ہے. لہذا ہم نے اس ولایت کو مستحکم رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ ولایت نہیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ ایران زیارات پہ جائیں، ایرانیوں کے ہر دروازے پر ایک حدیث قدسی لکھی ہے، ولایتو علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. اللہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یہ دو حدیثیں، ایک حدیث نبوی بصورت بزبان باقر العلوم اور ایک حدیث قدسی ولایت کی بابت آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چابی ہے، یہ کی ہے، ولایت چابی ہے خزانے کی. ہم مانتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا خزانہ ہے، مگر چابی کو نہ بھولیے، اس لیے کہ وہ خزانہ کسی کام کا نہیں ہے اگر چابی سے اسے کھولا نہ جائے. اس لیے ولایت کی اشد ضرورت. تبھی تو امام نے فرمایا ما نودیا لہن کما نودیا لہو. کسی چیز کے بارے میں زیادہ تاکید نہیں کی گئی جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے. دیکھیے حضور کو یہ نہیں کہا نماز نہ پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، حج نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، زکوٰۃ نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، جہاد نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، احسان والدین نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، طواف نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، اعتکاف نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، مسجد نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، جماعت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، جمعہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، صلہ رحمی نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، اخلاق نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، صداقت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، امانت نہیں پہنچائی تو امانت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، سخاوت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، سجیت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، شرافت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی، جنت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی. صرف ایک کے بارے میں کہا ولایت نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں پہنچائی. اب اس جملے کی آپ قدر کریں جو میں اس وقت آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. آیت آ گئی، مجمع اکٹھا ہو گیا، حضور نے بسم اللہ کی. حضور فرماتے ہیں میدان غدیر میں حضور یہ کہتے ہیں معاشر الناس انی ما قصرت فیما انزل اللہ
अलैया, ऐ लोगों के गिरोह हो, मैंने तकसीर नहीं की, जो मुझ पर अल्लाह ने नाजिल किया। देखिए यह भी अजीब जुमला है। पूरी जिंदगी में आप देख लें, नबी ने कभी कहा हो मा कसर, तो मैंने तकसीर नहीं की किसी जगह। एक होता है कसूर हमारी बाबत, नबी की बाबत नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक होता है कसूर, एक होती है तकसीर। हम तलबा हौजे के कहते हैं कूनू मिनल कासिरीन वला तकूनू मिनल मुकस्सिरीन। डे टू डे लाइफ में कासिर बनो, कासिर जो बाई मिस्टेक कोई हक न दे उसको कहते हैं कासिर। मुकस्सिर जो जानबूझ कर हक न दे उसे कहते हैं मुकस्सिर। हुजूर ने नमाज पहुंचाई, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। रोजा पहुंचाया, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। हज पहुंचाया, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। ज़कात पहुंचाई, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। खुमुस पहुंचा दिया, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। मस्जिद बना दी, जामे मस्जिद बना दी, जुमा शुरू कर दिया, जमात शुरू कर दी, जिहाद शुरू कर दिया, एतिकाफात शुरू करा दिए, तवाफ शुरू करा दिए, साई शुरू करा दी। साई की, नहीं फरमाया तकसीर नहीं की। मकाम अरफात में गए, नहीं फरमाया तकसीर नहीं की। मुज़दलिफा में गए, नहीं फरमाया तकसीर नहीं की। मिना में गए, नहीं फरमाया तकसीर नहीं की। कुर्बानी दी, नहीं फरमाया तकसीर नहीं की। वालिदैन का एहतराम कराया, सिला रहमी कराई, शराफत और सदाकत का, अमानत का रवाज दिया, नहीं फरमाया मैंने तकसीर नहीं की। अली की विलायत ऐसी शय है, पहली और आखिरी मर्तबा कह रहे हैं मैंने अली की विलायत में तकसीर नहीं की। तो आप हजरात ये जहन में रखें कि ये जुमला जो फरमाया नबी ने, ये बहुत जू माना जुमला है। मैंने तकसीर नहीं की, इसका तर्जमा सिर्फ मैं तर्जमा समझाने के लिए कर रहा हूं, यानी मैं अली की विलायत की बाबत मुकस्सिर नहीं बना। आप तवज्जो से सुनेंगे तो यह टॉपिक समझ में आएगा। मेरी नजरों के सामने शिया सुन्नी हजरात हैं, बड़े बड़े सियासतदान भी बैठे हैं, माशाल्लाह। लाड साहब भी तशरीफ फरमा है, जनाब नईम साहब की अल्लाह जिंदगी करे, और जनाब काजमी साहब की भी। तो आप देखेंगे जब मैं आपकी खिदमत में ये निकात पेश कर रहा हूं तो आपने बड़े तवज्जो से शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों ने इन्हें समात और नजारत फरमाना है कि फरमाया मैं मुकस्सिर नहीं बना। अच्छा, नबी तो ऐसी बात करते नहीं कि जहां कोई चीज एग्जिस्ट ना करती हो। अगर अली की बाबत किसी ने मुकस्सिर न बनना होता तो क्यों कह रहे हैं मैदान गदीर में मैं मुकस्सिर नहीं हूं, यानी मेरा उम्मती मेरे रास्ते पे चले, अली की बाबत कभी मुकस्सिर न बने। हम जो शिया हैं, हम ना मुकस्सिर हैं न गाली हैं, ये भी समझ लें। ये कोई ना समझे कि हम मुकस्सिर नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। यानी अली अलैहिस्सलाम के फजाइल में हम कमी भी नहीं करते और अली को हम खुदा भी नहीं मानते। अली को खुदा मानने वाला मुशरिक है और अली के फजाइल में तकसीर करने वाला नजिस है। हम जो शिया हैं बिल्कुल बैलेंस मजहब रखते हैं, इसलिए कि खुद मौला फरमाते हैं हलक फी रजुलान मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन क़ालिन। मेरे बारे में दो किस्म के लोग हलाक हो गए, एक जो बुग़्ज़ में पीछे रह गए और एक जो मोहब्बत में आगे बढ़ गए। एतराफ़ हुजूर
فرما رہے ہیں میدان غدیر میں اصحاب رسول کے مجمع میں 1,30,000 کے مجمع میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں انوکھا ممبر بنا کر. ایسا ممبر نہ پہلے کبھی بنا آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور ایسا ممبر نہ پھر کبھی بنے گا مہدی دوران تک. ایسا ممبر صرف ایک مرتبہ بنا، اور وہ بھی شتر کے پالانوں کا، اونٹوں کے پالانوں کا. اونٹوں کے پالانوں کا ممبر اس لیے بھی بنایا اور منفرد ممبر اس لیے بھی بنایا کہ جو مدینے کا ممبر ہے اس پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. جو ولایت کا ممبر ہے اس پہ یا میں کھڑا ہوں گا یا علی کھڑے ہوں. بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں. فرماتے ہیں ان جبریل حبط الی مرارا ثلاثا. یہ آیت لے کر بلغ والی، غدیر والی، جبریل میرے پاس 3 مرتبہ آئے. دیکھیے بعض صورتیں ہیں نا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مکی بھی ہے، سورہ فاتحہ مدنی بھی ہے. جو مسلمانوں کے قرآن ہیں، جتنے بھی صحیفے مصحف قرآن کے ہیں، نسخے قرآن کے ہیں، کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے المکی والمدنی؟ صرف مکی لکھا ہوتا ہے. تو پھر سارا لکھیے نا. اگر آپ سورتوں کی تقسیم کر رہے ہیں تو لکھے نا کہ یہ سورہ مکی بھی ہے، یہ سورہ مدنی بھی ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یہ وہ ہے جو پورا قرآن ایک طرف اور ایک فاتحہ ایک طرف. بدل عن القرآن ولیس بشیء بدل عنہ. پورا قرآن پڑھ لیں نماز میں، فاتحہ نہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی. فاتحہ پڑھ لیں دوسری چھوڑ بھی دیں نماز ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ اساس القرآن ہے، یہ قرآن کی بیس ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے. کتاب کھلتی ہے اس سے، کتاب ساری بند رہے گی اگر فاتحہ کو نہ پڑھیں. کوئی غور فرما رہے؟ فاتحہ مکی بھی ہے، فاتحہ مدنی بھی ہے، فاتحہ مرحومین کے لیے بھی ہے، فاتحہ شفائے مریض کے لیے بھی ہے، فاتحہ رزق کے لیے بھی ہے، فاتحہ حل مشکلات کے لیے بھی ہے، فاتحہ دعا کا سورہ بھی ہے، فاتحہ شفا کا سورہ بھی ہے، فاتحہ رحمت کا سورہ بھی ہے، فاتحہ ربط خالق و مخلوق کا سورہ بھی ہے، فاتحہ نجات کا سورہ بھی ہے. آپ دیکھتے نہیں فاتحہ میں کس طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سارے غیب کے صیغے ہیں، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ہم ساری اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. جیسے ہی آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے یہاں پر بدل لیا اپنا ایکسنٹ، جو وہ تھا وہ تو ہو گیا. یعنی فاتحہ وہ کیمیا ہے، آدھی پڑھ لے تو غائب اللہ حاضر ہو کے کہتا ہے بتا میرا بندہ کیا مانگتا. ایسے نہیں حدیث شریف میں آیا کہ فاتحۃ الکتاب کا ثواب پورے قرآن کا ثواب. ایک روایت میں 2/3، ایک روایت میں پورا قرآن. آپ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں یوں سمجھیں آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ
फातिहतुल किताब है, ये ओपनर है, ये खोलता है, ये कुंजी है, ये मिफ्ताहुल कुरान है, ये मिफ्ताहुल किताब है। अब जुमला समझे लो, मैंने अर्ज किया था पांचवें इमाम ने क्या कहा, फइन्नहा मिफ्ताहुन्ना, हमारी जो विलायत है ये सारे आमाल के लिए मिफ्ताह है। जैसे कुरान फातिहा के बगैर नहीं खुलता, इस्लाम विलायत के बगैर नहीं खुलता। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, एक जमात भी है जो इसे ज्यादा कहती है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन वो ज्यादा कहते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर सबसे ज्यादा कहते थे या हम? हुजूर ने सबसे ज्यादा कहा इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शियों का यही अकीदा है, इबादत सिर्फ अल्लाह की। अलबत्ता ये जो इय्याका नस्तईन है ना, ये इस्तिआनत, ये बाबे इस्तिफाल, ये तलब के लिए होता है, डिमांड के लिए होता है। ये तलब है, हमारी तलब है, हम तुझसे मदद तलब करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। हमसे ज्यादा हुजूर पढ़ते थे ये इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मगर मैं हैरान हूं कि 86 जंगों में हजरत ने तो हर जंग में पढ़ा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर मदद देने के लिए अली आए। तो हमारा अकीदा ये है, मांगो खुदा से, देने अली आएंगे। मदद अल्लाह की। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे लिए नाजिल हुए जिब्रील ये आयत लेकर 3 मरतबा, वो बात वहीं रोक दें, 2 मरतबा वाली। सूरह यूसुफ के बारे में भी है कि ये मक्की भी है, मदनी भी है, मगर जो नॉन कंट्रोवर्शियल है वो फातिहा है। फातिहा मक्की भी है, मदनी भी है, बल्कि हमारे इमाम अली नकी सलामुल्लाह अलैह जब बुलवाए गए हाकिम के दरबार में सामर्रा में, और वहां मसला यह दरपेश हुआ कि शाह रूम ने खत लिखा था और उसने ये लिखा कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास सुना है कोई सूरा है कि जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, बेरोजगार को रोजगार दे देता है, लाइलाज मर्ज वालों को शिफा दे देता है। हमने तो बहुत ढूंढा, हमें तो बाइबल में मिला नहीं। हमने कजन से भी पूछा, तौरात में भी नहीं मिला। हमने दूसरे कजन से भी पूछा, जबूर में भी नहीं मिला। तो तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास है। तो वो हाकिम बादशाह कहने लगा सामर्रा का, भला ऐसा कोई सूरा होता तो हमें मालूम ना होता। वहीं दरबार में एक वक्त का सलमान बैठा था, उसने कहा इजाजत दे तो मैं वक्त के अली को बुला के ले आओ। कहा बुला के ले आओ। जैसे सरकार तशरीफ लाए, मफहूम कलाम ये है, आते ही सरकार ने पूछा हाकिम वक्त ये बता, सवाल तू बताएगा जवाब मैं बताऊं, या सवाल भी मैं बताऊं जवाब भी मैं बताऊं? तो जैसे ही ये जुमला कहा तो उसने कहा सरकार फरमाइए, मैं इसलिए आपको जहमत दी है कि ये खत आया है और इस खत में ये लिखा है। आपने फरमाया लिख के भेज दो, ये सूरतुल फातिहा है जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं। अल्लाह मुझे और आपको नमाजियों में महशूर फरमाए। हमारी आइडेंटिटी है मुसलमानों की ये सूरतुल फातिहा, ये लिख दो। साथ ही ये भी लिखा था कि उसमें 7 हैं और 7 नहीं है। ये क्या है कि 7 हैं
اور سات نہیں ہے کہ جب آپ یہ بھی لکھ دو کہ حروف تہجی میں سے سات نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، زا نہیں ہے، شین نہیں ہے، فا نہیں ہے، قاف نہیں ہے، یہ بھی لکھ دو، فا نہیں ہے، یہ بھی لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا، کہا یہ بھی لکھ دو کہ یہ کیوں نہیں ہے۔ پھر اگر یہ پوچھ بھیجا کہ سا کیوں نہیں، تو پھر جواب کیا دو گے؟ سا اس لیے نہیں کہ سا استعارہ ہے صبور سے، صبور قرآن میں موت کو کہتے ہیں، فاتحہ والا تو مرتا ہی نہیں ہے، لہذا سا کا ذکر ہی کیا کرنا، موت کا تذکرہ ہی کیا کرنا۔ اس میں جیم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جیم دلیل ہے جہنم کی، جہنم کی۔ فاتحہ والے نے تو جنت میں جانا ہے، ہم جہنم سے کیوں ڈرائیں؟ اس میں خا نہیں، خا دلیل ہے خباثت پر، نجاست پر۔ فاتحہ والا تو پاک ہو کے جاتا ہے، ہم خباثت کا ذکر کیوں کریں؟ اور اس میں زا نہیں، اس لیے کہ زا دلیل ہے زقوم پر، تھور کے درخت پر۔ جب اس نے جہنم ہی میں نہیں جانا تو جہنم کے درخت سے کیسے ڈرائے؟ فاتحہ والا تو ہوتا ہی جنتی ہے۔ اس میں شین نہیں، اس لیے کہ شین دلالت ہے شقاوت پہ، بدبختی پہ۔ فاتحہ والا تو خوشبخت ہوتا ہے، ہم بدبختی کا ذکر کیوں کریں؟ اس میں فا نہیں، فا دلیل ہے فرقت پر، جدائی پر۔ فاتحہ والا تو اللہ سے مل جاتا ہے، ہم جدائی کا تذکرہ فاتحہ میں کیوں کریں؟ جب یہ فرما چکے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک چیز اور بھی دیکھ لو، اس میں سات ہیں، اس میں آیتیں سات ہیں، اس میں سات لفظیں ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں۔ یہی الرحمن الرحیم، یہ ریپیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایاکا ریپیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس میں سات لفظیں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی لکھ دو ہم محمد و آل محمد جو 14 ہیں، اگر ہمارے ناموں کی ریپیٹیشن نکال دو ہم بھی ساتھ ہی بچتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، یا حسین، جعفر، موسیٰ، یا علی۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو بائی دا وے بات آ گئی، ہم جانا چاہ رہے تھے، اپنی گفتگو ادھر لے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ سمجھ لیں آج اس 5ویں مجلس میں کہ سورہ فاتحہ ایسا سورہ ہے کہ آدھا پڑھ لیں تو پھر اللہ حاضر ہو جاتا ہے۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ یہ وہ تھا، یہ تو ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو نے جن پر انعام کیا ان کے راستے پہ چلا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اب آج کے بعد جب فاتحہ پڑھیں گے نا، آپ کو فاتحہ پڑھنے میں لطف آئے گا کہ اس فاتحہ میں آپ کے محمد و آل محمد کا بھی تذکرہ ہے، یہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی ساتھ۔ اب میں جملہ کہوں، یہ 7 آیتیں نہ پڑھیں، سارا قرآن پڑھ لیں، نماز قبول نہیں۔ ان 7 کو نہ مانے جو کل 14 ہے، اسلام قبول نہیں ہے۔
یہاں ایک گفتگو اور بھی ایڈ کر دوں، انشاءاللہ یہ ریسرچ ورک ہے، یہ بھی پتہ چلتا رہے. ایک چیز اور بھی ہے جس میں غیب و شہود ہو جاتا ہے، وہ بھی سن لیجئے. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. وہ بھی شروع کرتے ہیں غیب سے، پکار علی کو جو غیب ہے، یہاں سے غائب ہے، وہ خیمے میں ہے، دور ہے، نزدیک ہے، پکار علی کو. وہ علی ناد علیم مظہر العجائب جو عجائب کا مظہر ہے. دیکھیں مجھے اگر آپ کہیں کہ سینٹرل سٹی چلیں آپ کو عجائب دکھائیں تو سمجھنے والی بات ہے. لاڈ صاحب کو آپ کہیں کہ آپ آئیں ذرا آپ کو سینٹرل سٹی دکھائیں تو یہ کہیں گے میں تو یہاں پر آفیسر لارڈ رہ چکا ہوں، مجھے کیا دکھا رہے ہیں. تو وہ جو کائنات کا لارڈ ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی عجائب نظر آئیں گے. علی کو پکاریں تو صحیح. تو گویا علی کا چیپٹر ایسا ہے جو حضور کے لیے بھی عجائب ریزرو رکھتا ہو اسے علی کہتے ہیں. ملازم فرما علماء بھی تشریف فرما ہے. ناد علی ناد فعل امر، پکار ایک کو ہے، حضور کو آپ پکاریں علی کو، آپ پکاریں علی کو. علی کون ہے؟ مظہر العجائب جو عجائب کا مظہر ہے. یہی دلیل ہے کہ علی خدا نہیں ہے، خدا کے عجائب کا مظہر ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، کوئی شخص کوئی شے، وہ واحد ہے. ہم موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں. مظہر العجائب، علی عجائب کے مظہر ہے. تجد ہو اونن، اون ہے مصدر، اون لفظ ہونا چاہیے تھا معین. یہ وضو آپ کرتے ہیں نا، وضو میں اگر آپ معین لے لیں تو فقہا نے لکھا آپ کا وضو باطل ہے. یعنی میں آپ سے کہوں کہ ذرا سرکار پانی ڈال دیجئے، آپ پانی ڈال دیں، میرا وضو باطل ہے. کیونکہ وضو خود کرنا چاہیے، دوسرے کی مدد سے نہیں، معین نہیں لینا. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا شریعت کا. خود کرنا ہے، باس نہیں بننا. کائنات کے باس کے سامنے ہیں، نوکر بن کے آئیں، باس بن کے نہ آئیں. ناد علی مظہر العجائب، علی موصوف، مظہر العجائب صفت. تجد ہو تو پائے گا، اونن اس علی کو مدد، کہنا کیا چاہیے تھا؟ مددگار، ناصر، معین، معاون. کیا جملہ ہے، کیا لفظ ہے؟ اون. اون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد. اون. اب فقہا کو چھوڑ کر نحات نے لکھا، صرفیوں ناویوں نے لکھا کہ جب مصدر اس وقت ذات کی جگہ آتا ہے جب اس ذات میں اپوزٹ کیریکٹرسٹک ایگزسٹ نہ کرتی ہو. مثلا انہوں نے لکھا کہ ہم زید کو کہیں گے زید عادل، مگر علی کو کہیں گے علی عدل. زید عادل ہے، کبھی وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے. علی سے شائبہ نہیں ظلم کا، اس لیے علی کے بارے میں کہیں علی عین عادل ہے. کیونکہ علی پیدا ہوئے ہیں نصرت کے لیے، ان سے شائبہ نہیں کہ کبھی پیغمبر کو چھوڑیں گے. اس لیے کہا یہ خود مدد ہے، یہ عین مدد ہے. یہیں سے نکل گیا یا علی مدد. بسم اللہ. ناد علیم مظہر العجائب تجد ہو اونن لک فی النوائب. نوائب نائبہ کی جمع ہے، مشکلات میں
آپ اون پائیں گے، مدد پائیں گے علی کو. کلو ہم وغم سینجلی، کچھ غم آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو غموں سے دور کرے، دور رکھے. کچھ غم وہ ہوتے ہیں جو آپ بیان نہیں کر سکتے، اندر ہی رکھتے ہیں. کیا جملہ ہے یہ؟ کلو ہم وغم سینجلی. بتانے والے غم ہوں یا نہ بتانے والے غم ہوں، سینجلی. سین آتی ہے تیزی کے لیے، صوفہ آتا ہے دیر کے لیے. جلدی جلدی ہر ہم و غم، ہر دکھ تکلیف جلدی چلی جائے گی. علی کو بلا کے تو دیکھیں، علی کے چیپٹر میں دیر نہیں ہے. بلانے میں دیر نہ کریں، وہ آنے میں دیر نہیں کرتے. علی ناصر الانبیاء بھی ہیں سرن، و ناصر محمد ہیں جہرن. جو آدم سے لے کے خاتم تک کی مدد کرتے رہے، وہ آج مدد نہیں کر سکتے. کلو کلو ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. یہ دیکھیں، اب تک غائب تھے، علی غائب تھے. اب بے ولایت کا کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کو پکار، اس علی کی ولایت کی وجہ سے غم دور ہوں گے. عجب یہ جملہ ہے، تیری وجہ سے یا علی، یا علی تیری وجہ سے غم دور ہوں گے. تو بالکل بلا تشویش عرض کروں، جو اسٹیٹس قرآن میں کیمیا کا ہے وہ مدد کی بابت ناد علی کا ہے. آدھی حمد پڑھیں، آدھی فاتحہ پڑھیں تو غائب اللہ کہتا ہے بتا میرا بندہ کیا چاہتا ہے. آدھی ناد علی پڑھ لے، علی کہتے ہیں میرے غلام کیا مشکل ہے. بسم اللہ. میرے لیے جبریل آئے 3 مرتبہ، یہ آیت لے کر 3 مرتبہ آئے مرارن سلاسن، اور کہنے لگے، یہ مفہوم ہے، سرکار فرما رہے ان اقوم فی حاذل مشہد، کہ میں کھڑا ہو جاؤں اس مشہد میں. مشہد کہتے ہیں جائے شہود، جائے حضور، پریزنس کی جگہ کو کہتے ہیں مشہد. ایک مشہد ہے نا خراسان میں، وہ کیوں مشہد ہے؟ اس لیے کہ ہم امام الرضا علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں. اگر مردہ مانتے تو مقبرہ رضا ہوتا، مشہد الرضا نہ ہوتا. مشہد دلیل ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. بسم اللہ، مہربانی، سلامت رہیں. میں اس مشہد میں کھڑا ہو جاؤں. مشہد جائے شہود، جائے حضور. اچھا، حضور میں کیا مراد ہے؟ مثلا آپ یہاں تشریف فرما ہیں، میں کہوں یہ محضر ہے آپ کا، یہ کیوں کہا کہ یہ مشہد ہے؟ یہ بتانا تھا کہ یہ اعلان زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. مشہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، جو مزاجن مرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، قرآن کہتا ہے میرے حبیب یہ جو منافق ہیں یہ مردہ ہیں، آپ جتنا بھی میسج دیں انہیں سنا نہیں سکتے. اور ادھر قرآن کہتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ جو قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں بدر میں، احد میں،
خندق میں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ جو دربار پیغمبر میں منافق ہیں، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، حالانکہ روحیں تو ہیں، سانسیں تو چل رہی ہیں۔ اور بدر والوں کو، احد والوں کو، شہیدوں کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے، سانسیں بھی نہیں چل رہی، روحیں بھی چلی گئی۔ ہمارا معیار موت و حیات اور ہے، اللہ کا معیار موت و حیات اور ہے۔ جو عشق مصطفیٰ کر لے وہ مر کے بھی زندہ ہے، جو گستاخی مصطفیٰ کرے وہ مسجد نبوی میں بھی مردہ ہے۔ بسم اللہ۔ تو گفتگو کسی حد تک علمی پیرائے میں داخل ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے یہ کہا گیا ان اقوم فی ھذا المشہد۔ اچھا، مشہد کیا ہوئی؟ شہود کی جگہ، شہادت کی جگہ۔ دوسرے لفظوں میں اور میں کھول دوں، میں شہادت کی جگہ، شہادت کی جگہ کھڑا ہو جاؤں، یعنی کلمہ شہادت آج غدیر میں نبی کی زبان سے مشہد کے ذریعے طے ہو رہا ہے۔ توجہ رکھیں کہ میں شہادت کی جگہ کھڑا ہو جاؤں، گویا نبی یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ تو جب غدیر میں ابتدا میں پیغمبر پہ یہ واجب ہو گیا کہ کلمہ شہادت میں علی کا نام لے، آج کے وقت کیسے یہ مخالف ہو گئے؟ آج کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر اہل سنت ہے تو بھی پڑھے، اہل تشیع ہے تو بھی پڑھے۔ کلمہ شہادت میں علی ولی اللہ غدیر سے شامل ہوا۔ مشہد بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پانچویں مجلس میں کچھ الحمدللہ ریسرچ ورک پیش ہو گیا۔ میں اس مشہد میں کھڑا ہو جاؤں اور کیا کروں؟ اچھا کھڑا ہو جاؤں، عجیب ہے، میں تو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ حضور پاک نے جتنی بھی تقریر کی 2.5 گھنٹے سے لے کر 7 گھنٹے تک لکھا ہے لوگوں نے، کم سے کم لے لیں تو 2.5 گھنٹے۔ یہ جتنی تقریر کی، پیغمبر ایک لمحے کے لیے بیٹھے ہی نہیں، کیونکہ حکم یہی تھا کہ ان اقوم فی ھذا المشہد، میں یہاں کھڑا ہو جاؤں۔ ممبر بنایا ہے پرانوں کا، بیٹھے نہیں ہیں، ممبر پہ کھڑے رہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریر کی، کیونکہ حکم یہی تھا کہ کھڑے ہو کے کہنا ہے، مشہد میں کہنا ہے، کھڑے ہو کے کہنا ہے۔ کیا میں بتاؤں؟ وَأُعْلِمَ الْأَبْيَضَ وَالْأَسْوَدَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، میں بتاؤں سفید کو بھی سیاہ کو بھی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سفید کو بھی بتاؤں، سیاہ کو بھی بتاؤں۔ کیا بتاؤں؟ کہ تحقیق علی ابن ابی طالب وصی و خلیفتی،
یہ غدیر کیا کیا طے کر رہی ہے ذرا غور کریں. میں یہاں بتاؤں کہ جو ابو طالب کے بیٹے علی ہیں نا، یہ میرے وصی بھی ہیں، یہ میرے خلیفے بھی ہیں. والامام لکم بعدی، اور میرے بعد تم سب کے امام ہیں. لیجئے مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ تین عہدے آ گئے: وصایت، خلافت، امامت. یہ کب طے ہو رہی ہے؟ بگننگ میں، غدیر کی بگننگ میں یہ طے ہو رہی ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ علی ابن ابی طالب میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، آپ کے امام ہیں. میرے بعد تو خلیفہ طے ہو گیا کہاں پر؟ غدیر میں. ادھر قرآن کے بھی خلیفے دیکھے. پہلا خلیفہ قرآن کا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تیرے رب نے کہا ملائکہ کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں، بنانے والا ہوں. اگر فرماتے بنا رہا ہوں تو مطلب یہ تھا آج میں بنا رہا ہوں، پہلے شاید امتیں بناتی رہی، بعد میں امت بنا لے. جاعلون کہہ کے اللہ نے فرمایا، جاعلون کہہ کے اللہ نے فرما دیا میں ہی بنانے والا ہوں، میں ہی بنانے والا ہوں. زمین میں خلیفہ، گویا خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے، خلیفہ نبی بھی نہیں بناتا. تو جو کام نبی نہیں کر سکتا وہ امتیں کیسے کرنے بیٹھ گئے؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اسے بنائے گا کہ جو فساد کرے گا، اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا. آپ سے ایک سوال ہے، پہلا تو خلیفہ بن رہا ہے، یہ فساد کہاں سے آ گیا؟ پہلا خلیفہ ہے، فساد کہاں سے آ گیا؟ یہ خون بہا کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو پہلا خلیفہ بن رہا ہے، اس سے پہلے تو کوئی خلیفہ گزرا نہیں ہے. تو اس میں ایک ہمیں تفسیر میں جملہ ملا کہ ایک قوم تھی نسناس، جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے کبھی ہیکل تھے، ڈائناسور کے ساتھ کھیلتے تھے، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ بھیج دیتے تھے. انہوں نے قتل اتنے زیادہ کیے کہ یہ ڈر گئے کہ یہ انسان ہیں، جب وہ اتنے قاتل تھے تو یہ کتنے قاتل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قاتل سمجھ رہے تھے یا فسادی سمجھ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے پہلی خلافت میں شرطیں طے کرنی تھی کہ کبھی بھی فسادی خلیفہ نہیں ہوتا، کبھی بھی قاتل خلیفہ نہیں ہوتا. جو لوگوں کو مارے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا. یعنی یزید جیسا خلیفہ، یزید ٹائپ خلیفہ، خلیفہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیرورسٹ ہو. یہ طے کرنا تھا. پھر اس کے بعد عجیب انہوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تسبیح کر رہے ہیں تیری، ہم تو تقدیس کر رہے ہیں، تجھے عبادت چاہیے تو ہم تو کر ہی رہے ہیں. انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. تو اب ایمان سے بتائیے کہ خلافت، توجہ، خلافت تسبیح سے، تقدیس سے، عبادت سے، ذکر خدا سے بڑا عہدہ ہو گیا نا. ورنہ تسبیح تو وہ کر ہی رہے ہیں، عبادت تو وہ کر ہی رہے ہیں. اب سمجھے خلافت کتنی اہم ہے. خلافت تسبیح سے بھی افضل ہے، خلافت عبادت سے بھی افضل ہے،
خلافت سجدوں سے بھی افضل ہے، خلافت سب سے افضل ہے۔ اب پتہ چلا جیسے ولایت چابی ہے ویسے خلافت بھی چابی ہے۔ اب وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، اور کہا کہ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر پوچھا ان سے جن کے سامنے پیش کیا تھا، ثم عرضهم على الملائکۃ انبئونی باسماء هؤلاء، بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، تو وہ نہ بتا سکے۔ جب نہ بتا سکے تو اللہ نے کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں نے کہا نہیں تھا میں بہتر جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا ایک شرط اور طے ہو گئی، خلافت الہیہ کا معیار یہ ہے جس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو وہ خلیفہ ہوگا۔ ایسے ہو گیا نا، خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کا علم زیادہ ہو فرشتوں سے۔ پھر فرشتوں کے کیا کہا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے آواز دی کہ سجدہ کرو آدم کی طرف۔ ہمارا جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے نا، ہم آدم کا سجدہ نہیں مانتے، ہم غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں سمجھتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آدم کا سجدہ تھا۔ تو پھر کہا تو یہی تھا آدم کی طرف سجدہ کریں۔ تو میں نے ریسرچ یہ کی ہے کہ اس وقت تک کعبہ زمین پر اترا نہ تھا، کعبہ اترا ہے آدم کی ڈیمانڈ پر سپلائی کے طور پہ۔ ابھی آدم نے ڈیمانڈ کہاں کی تھی، ابھی تو یہ پتلا ہی تو تھا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ تو ایک بات طے ہو گئی، خلیفہ اسے ہونا چاہیے کہ جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے۔ یا علی یا علی، ٹھیک ہے جناب۔ پہلا خلیفہ علم کی بنیاد پر، پہلا خلیفہ غیر فسادی، غیر فتین، غیر جاہل، غیر سافک الدماء، خون بہانے والا نہیں، قبلہ و کعبہ فرشتوں کے لیے، یہ پہلا خلیفہ۔ اچھا دوسرا خلیفہ بھی سن لیں، اخلفنی فی قومی، بس آج یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اے ہارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اے ہارون، آپ میرے بھائی ہیں، میں جا رہا ہوں 40 راتوں کے لیے، 30 کے لیے گئے تھے، فتم میقات ربہ 40 ہو گئی، 40 ہو گئی۔ یہ چلہ یہیں سے نکلا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اس چلے سے نکلا ہے چلہ۔ وہ چلے پہ گئے، 40 راتوں کے لیے گئے، اور کہا کہ اخلفنی فی قومی، آپ نے میری قوم میں میرا خلیفہ بننا ہے۔ شرط بتا دی، ولا تتبع سبیل المفسدین، میرے بھائی فسادیوں کے راستے پہ نہیں چلنا، میرا خلیفہ بننا ہے قوم میں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ خلیفہ ہمیشہ بھائی ہوتا ہے، اور خلیفہ کبھی بھی فسادیوں کے راستے پہ نہیں چلتا، خلیفے کو امن پسند ہونا چاہیے۔ اور اب عجیب بات ہے کہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ طور پہ جائیں تو قوم کو بغیر خلیفے کے نہ چھوڑے، حضور ابدی نیند سو رہے ہیں، اور امت کے حوالے کر کے جائیں، جسے چاہے بنا لینا۔ تیسرا خلیفہ قرآن کا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ، ہم نے بنایا ہے، میں بنانے والا ہوں،
ہم نے بنایا ہے، یہ ساری طاقت ہے اللہ کی طرف۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ یہ احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں انا آتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا وہاں کہتا ہے جہاں اس نے انفورسمنٹ کرنی ہو، یعنی جہاں یہ کہنا ہو نا کہ نہیں مانو گے تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ انا آتینا کل کوثر، میں نے فاطمہ دی ہے نبی کو، نہیں مانو گے میں دیکھ لوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ انا اس لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ یہ تیسرا خلیفہ قرآن کا کہ اے داؤد ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ، جب فیصلہ کرنا تو حق کے مطابق کرنا۔ یہ شرط طے ہو گئی، فیصلہ ہمیشہ خلیفہ مع الحق فیصلہ کرے گا۔ ہم نے جسے خلیفہ مانا ہے اس کے بارے میں کہا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ بس تقریر آج یہاں رک رہی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ تین خلیفے قرآن کے آگے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ وخلیفتی، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ومحلہ، بس یہ آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا۔ غدیر کے خطبے میں فرمایا ومحلہ منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کا محل میری طرف ایسے ہی ہے جیسے ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ جیسے جب قوم کو بہکانے والا آگے آیا تو وہ سامری تھا، یہ بتانا مقصود تھا۔ جس طرح خلیفہ ہارون کی نہ ماننے والے سامری کے بہکاوے میں آ گئے، اسی طرح سامری کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا، یہ بتانا مقصود تھا۔ یہیں سے انشاءاللہ کل مجلس آگے بڑھے گی اور خطبے کے جو اقتباسات ہیں آپ کی خدمت میں حافظے کی مدد سے پڑھے جائیں گے۔ آج کی حد تک یہ طے ہو گیا کہ غدیر میں وصی رسول بھی اعلان ہو گیا، خلیفہ بھی اعلان ہو گیا، اور امام کا اعلان بھی ہو گیا، اور مسیل ہارون بھی قرار دے دیا گیا۔ اور آج کی جو شب ہے، آج زینب کے دلاروں کی شب ہے نا، آج کی جو شب ہے وہ بھی زینب کے دلاروں کی ہے۔ اس لیے بھی اون و محمد کا زیادہ مصائب چاہیے اور گریہ چاہیے، اس لیے کہ ان کی ماں ان پہ کبھی نہیں روئی۔ یاد ہے نا میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ جب آئے تھے، عبداللہ نے یہ نہیں کہا یہ اون ابن عبداللہ ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، بلکہ کہا یہ دونوں بیٹے صدقہ حسین۔ اور قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو بار بار یاد کر کے باطل نہ کرو، احسان نہ جتلاؤ، بتاؤ نہیں کہ تم نے کتنا صدقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، پاسدار شریعت کی بیٹی، تو نے اپنا صدقہ کیسے بچایا؟ کہیں نہیں ملتا، کہیں۔ عاشور سے لے کر 40 تک، بلکہ 8 ربیع الاول تک کہیں نہیں ملتا کہ زینب نے اون کا بیان کیا ہو،
یا محمد کا بین کیا، بالکل نہیں ملتا. حتیٰ کہ راوی یہ لکھتا ہے کہ شمر نے پوچھا تھا 11 محرم کو، اے رسول زادی سارے شہیدوں کی لاشوں پر کوئی نہ کوئی بین کرنے والی ہے، 2 لاشیں بن میں ایسی پڑی ہیں لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں. بی بی زینب نے کہا ان کی ماں تو زندہ ہے مگر اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ رہے. ماشاء اللہ، یہی حق ہے اور محمد کے گریے کا. سبحان اللہ. یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا، شام گیا. میں نے مقاتل میں کہیں نہیں دیکھا، کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ زینب کا کوئی بہن ہو. کوفے میں، بازار میں، دربار میں، زندان میں روتی تو حسین کو، روتی تو علی اصغر کو، روتی تو علی اکبر کو، روتی تو قاسم کو. وہ بہن جو اپنے بھائی کے اصحاب کو روتی رہی، اس نے پورے اس زمانے میں اپنے بچوں کا بہن نہیں کیا، اپنے بچوں کو نہیں. حتیٰ کہ راوی نے لکھا، پہلے تو یہ سن لے کہ جب شب عاشور میں بی بی تیار کر رہی تھی نا تو اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی اے بچوں تمہارے پاس خون حیدر کرار بھی ہے، تمہارے پاس خون جعفر تیار بھی ہے، مجھے یقین ہے تم فرات پہ قبضہ کرو گے، مجھے یقین ہے تم فوجوں کو دور تک لے جاؤ گے. ابھی میں شعبان میں گیا ہوا تھا زیارات کے لیے، میں نے دیکھا پاکستان کے کچھ مومنین وہاں روزہ بنا رہے ہیں، سید اون کا روزہ. پہلے میں سمجھتا تھا یہ سید اون ابن عبداللہ نہیں ہے، مگر اب جب مراجع کی تصدیق دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا ہے تو یہ زینب کے ہی بیٹے ہے، زینب کے بیٹے، مگر دفن ہے 10 کلومیٹر دور. تو میں نے جب اہل عراق سے پوچھا انہوں نے کہا یہ بچہ اتنا بہادر تھا کہ فوج یزید کو مارتا مارتا 10 کلومیٹر تک لے آیا. وہ یہ کہتے تھے لگتا ہے جعفر تیار آ گئے، لگتا ہے حیدر کرار آ گئے. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. بیوی نے کہا تمہارا خون ہے حیدر کرار کا، تمہارا خون ہے جعفر تیار کا. جب قبضہ کر لینا نا فرات پہ تو اے بچوں خیال رکھنا مامو پیاسے ہیں، مامو کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پینا. اب جو میمنے سے میسرے تک ان بچوں نے فرات پہ قبضہ کیا اور فوجوں کو بھگا دیا تو بی بی زینب کے دل کو دھڑکا لگا. ایک مرتبہ دونوں بچوں نے آواز دی اماں فکر نہ کر، ہمیں یاد ہے مامو کے چھوٹے چھوٹے بچے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے. میرے مسلمان بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے مریضوں کو شفا دے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ کے باپ کے بچوں کو آباد و شاد رکھے. آج تو زینب کے بچوں کا دن ہے، آج ان مظلوموں کا دن ہے جن کو سگی ماں نہیں روئی. اس لیے بھی میں کہتا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں پشت پردہ جب اون و محمد کی مجلس ہونا تو سب سے زیادہ گریا کرے، اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے بھی رونا ہے، بی بی زینب کی طرف سے بھی رونا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا معجزے کی مجلس ہے یہ. میں نے ارباب مقاتل کے جملے پڑھے. جب قیدیں رہا ہو گئی اور سر واپس ملنے لگے، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے ہاتھ پہ لیا. علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی. ننھے مسافر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی. ایک ایک سر آتا ہے.
ابو الفضل کا سر آیا، بی بی لبابہ آگے بڑھی، حسین ابن علی کا سر آیا، بسم اللہ کہہ کے زینب نے وصول کی، مگر جب دو سر آئے کوئی بی بی لینے والی نہیں تھی، ایک اور کا سر تھا، ایک محمد کا سر تھا۔ عابد بیمار نے اپنی آبا میں، عابد بیمار نے دونوں سروں کو اپنی آبا میں لیا۔ اجرکم اللہ، آپ جانتے ہیں نا سر کہاں دفن ہے؟ مشہد رؤوس الشہداء، قبرستان غریباں، شام میں دفن ہے، الا راس الحسین، سارے سر یہاں ہیں، صرف حسین غریب کا سر لے جایا گیا تھا۔ یہ سارے سر جب سر دفن ہو رہے تھے، قیامت کا منظر تھا، بیویوں کے سامنے جب سر دفن ہو رہے، اب تو پسیج جانا تھا نا ماں کے دل نے، مگر ماں دیکھیں مضبوط، سروں کو دفن ہوتا دیکھا مگر اونو محمد کا بہن نہ کیا، صرف روتی رہی تو حسین کو، روتی رہی تو حسین کے بچوں کو، حتیٰ کہ 40 کے دن کربلا پہنچی، مقاتل میں ایک بہن نہیں ملتا زینب کا کہ اونو محمد کا بہن کیا ہو۔ پھر 8 ربیع الاول کو نانا کے روضے کو پہنچی، نانا کو سب کا پرسہ دیا، اونو محمد کا نہیں دیا، اماں کی قبر پہ گئی، اونو محمد کا پرسہ نہیں دیا، بھائی کی قبر پہ گئی، اونو محمد کو یاد نہیں کیا۔ اب مجلسیں شروع ہوئی، صبح شام مجلس ہوتی ہے، سب کا ذکر کرتی ہے بی بی، اونو محمد کا نہیں کرتی۔ ایک روز عبداللہ آئے اور آ کر سید سجاد سے کہا، اپنی پھوپھی سے کہیے ایک روز تو اپنی حویلی میں آ جائے۔ آج کہنا نہیں پڑے گا ماتم حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بی بی چلی، کل ظہر کے بعد بی بی چلی، بی بی جب پہنچی نا تو زمین پہ بیٹھ گئی، بی بی مٹی پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی عبداللہ گھر آئے، عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، عبداللہ نے پہچانا نہیں، اپنی بیٹیوں سے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی اور کہا، عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا عباس نہ رہا، جس کا حسین نہ رہا، جس کا اکبر نہ رہا، جس کا قاسم نہ رہا، جس کا اصغر نہ رہا، وہ مانگے تو کیا مانگے؟ برداشت کرو تو جملہ کہوں۔ ایک مرتبہ جب عبداللہ قریب آئے تو کلائیوں سے پیراہن ہٹ گیا۔ جیسے ہی کلائیوں سے پیراہن ہٹا، عبداللہ رونے لگے، رسول زادی یہ داغ کیسے ہے؟ بس مجلس ختم ہو گئی، اب برداشت کرنا جملہ۔ وہ زینب مدینہ سے مدینہ تک جس نے اونو محمد کا بین نہیں کیا، صدقہ سمجھا۔ اب جو بی بی اندر گئی نا، اب جو بی بی اندر گئی اور 2 چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، رو کے بی بی نے کہا، عبداللہ تیرا صدقہ قبول